عباسی صاحب، آپ نے آج بھی کہا ہے کہ احتساب کا کھوکھلا پن عوام کے سامنے آ چکا ہے، لیکن یہ جو نیب کا قانون ہے جو عوام کی منشا کے مطابق ہو یا اپوزیشن کی منشا یا حکومت کی منشا کے مطابق ہونا تو پارلیمنٹ سے ہے. اب اس پہ پریکٹیکلی کام کتنا ہو چکا ہے؟ ایک فاروق نائک صاحب کا بل تھا، اس کو لے کے تو کچھ باتیں حکومت بھی کرتی ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ نون لیگ کی جانب سے تو کچھ تجاویز ہیں ہی نہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے اور آپ کی تجاویز ہیں کیا؟ دیکھیں، بات بڑی سیدھی ہے. ایک فاروق نائک صاحب کا بل تھا جو انہوں نے سینٹ میں پیش کیا تھا. ایک جو حکومتی جو آرڈیننس آیا تھا، اس پر کمیٹی بنی تھی قومی اسمبلی کی، وہاں پر ہم نے بل دیا تھا. اس کے بعد یہ دونوں بل، فاروق نائک صاحب کا ہمارا بل، مرج کر کے ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں ہم نے حکومت کو دے دیا تھا. یہ شاید مارچ یا اپریل کی بات ہے. اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور وہ آرڈیننس بھی لیپس ہو گیا. اب اس بل میں کیا ہے؟ اس بل میں نہ اپوزیشن کا موقف ہے نہ حکومتی موقف ہے. وہ بنیادی طور پر جو نیب آرڈیننس تھا، اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کی کسی شخص سے اختلاف کر سکتا ہے. میرا خیال ہے 32 امینڈمنٹس ہیں جو پرپوز کی گئی ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر یعنی اس کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اس کا اطلاق ہوگا اس شخص پر جس کے پاس حکومت کے اندر عہدہ ہو، یعنی جو پبلک منی سے ڈیل کرتا ہو. اس میں بے نامی کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس میں منی لانڈرنگ کیا چیز ہے، ان سب کو بھی کلیریفائی کیا گیا ہے. پھر ایک لمٹ بھی ہم نے پرپوز کی ہے کہ بھائی آپ 1 ارب سے یا اس قسم کی رقم ہے اس سے زیادہ ہو تو آپ نیب کو استعمال کریں، کیونکہ نیب کے ہر کیس کے اندر تو سینکڑوں ارب کی بات ہوتی ہے. تو چھوٹے موٹے جو کیس ہیں وہ FIA موجود ہے جو ان کو ڈیل کر لے گا. پھر اس میں جو پروسیجرل ایررز ہوتے ہیں، کیونکہ نیب کے اکثر جو کیس ہیں وہ پروسیجرل ایررز پہ ہیں کہ بھئی آپ نے کسی شخص کو اپوائنٹ کیا، آپ نے پروسیجر فالو نہیں کیا. بھئی وہ آڈٹ کا پیرا بن سکتا ہے. نیب آڈٹ کے پیرے لے کر ان پہ نیب کے کیس بنانا شروع کر دیتی ہے. پھر اریسٹ کیوں کرتے ہیں، مقصد کیا ہے، اریسٹ کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. پھر ریمانڈ 90 دن کا، ریمانڈ 14 دن کا ہوتا ہے. ریمانڈ میں پوچھتے گئے، میں خود 70 دن ریمانڈ میں رہا ہوں، مجھ سے کسی نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا. تو ہم نے کہا بھئی ریمانڈ کو بھی لمٹ کریں. اسی طرح یعنی ایک اور شک، یعنی بڑی عجیب شک تھی کہ اگر میں چونکہ پبلک آفس ہولڈر پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، نیب کا اطلاق کسی اور شخص پر نہیں ہوتا، صرف جو آدمی پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے لمٹ کیا جو حکومتی پیسے سے ڈیل کرتا ہے. اگر میں ایک MNA ہوں، میں مار رہا ہوں، میں بینک لاؤں، اس کے علیحدہ قانون موجود ہیں، اس کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آپ نیب کورٹ سے کنوکٹ ہو جاتے ہیں، آپ امیڈیٹلی ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ وہاں سے کنوکٹ ہوتے ہیں، آپ کو ہائی کورٹ بحال کر دیتا ہے، تو کیا آپ میری سیٹ مجھے واپس کر دیں گے؟ اسی طرح جو اثاثے ہیں، آپ پہ نیب کی انکوائری شروع ہو جائے، آپ کے تمام کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کے خاندان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں. آپ کوئی کام بھی کریں گے، نیب کی 2 لمبی چوڑی شکیں ہیں جن کے اطلاق آپ پہ آ جاتا ہے اور آپ کی زندگی یعنی منجمد ہو جاتی ہے جب تک آپ کے نیب سے جان نہیں چھوٹتی. تو ہم نے اس کو بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق کیا ہے، اور حکومت ہم نے آج بھی ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا مسودہ لے آئیں، اس پر بات ہو جائے گی. عباسی صاحب، لیکن جو عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی بار بار کہی گئی ہے کہ جو یہ نیب کے پاس جو انفیٹڈ پاورز ہیں کسی ملزم کو جیل میں ڈال دینے کی اور اس کے بعد چابی پھینک دینے کی، کئی مہینے وہ چارج ہی نہیں ہوتے. شکیل الرحمان اس کی ایک مثال ہے. اچھا، ایک یہ پھر یہ کہ آیا بار بار انہوں نے کہا کہ آربیٹری پار نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ ایک نیب جو ہے مشرف نے انہوں نے کہا کہ وہ نئی سیاسی لائلٹیز کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ استعمال کیا. تیسرے یہ قانون جو ہے، جہاں تک میں اگرچہ وکیل نہیں ہوں، میں نے تھوڑا بہت جو پاکستان میں مروجہ لا ہے اس میں مثلا شاہد خاقان عباسی جب تک کنوکٹ نہیں ہو جاتا وہ ملزم رہتا ہے. نیب تو شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی مجرم ہے اور ملزم بھی ہے. تو اس میں کوئی تبدیلیاں ڈالی ہیں آپ نے منصوبے اس کے اندر؟ جی بالکل، یہ سب باتیں سپریم کورٹ نے لکھی ہیں کہ جو بنیادی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، انصاف کی بنیاد اس چیز پر ہے دنیا میں کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی،
نیب میں ہے گلٹی انٹل پروون انوسینٹ، یہ الٹا قانون ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو پاورز دی گئی ہیں یہ انفیٹرڈ استعمال نہیں ہو سکتی، یہ بغیر چیک کے استعمال نہیں ہو سکتی، کہ آپ مثلا میرا ایک کیس ہے اس کے اندر 11 انہوں نے ایکیوزڈ شو کیے ہیں، جس میں پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، افسران بھی ہیں، ہم سیاستدان بھی ہیں۔ انہوں نے 11 میں سے 3 کو گرفتار کر لیا اور ریمانڈ میں رکھا اور پھر جیل بھیج دیا۔ 8 لوگ پہ کوئی گرفتاری نہیں ہے۔ ہم سے کیا برآمدگی ہونی تھی؟ آپ نے کیا کرنا تھا؟ اگر آپ نے ریمانڈ میں رکھ لیا، جو حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، اب ٹھیک ہے ہم بھی عدالت میں آئیں گے، مقابلہ کریں گے، لیکن نہیں، ہم اب جیل میں پڑے ہیں اور کوئی بیل کا قانون نہیں ہے۔ تو بیل کی شک بھی ہم نے رکھی ہے اس کے اندر، اور گرفتاری صرف اس وقت جب آپ یہ سمجھتے ہیں، جب کورٹ یہ سمجھتا ہے، نیب نہیں۔ اگر آپ یہ نیب کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ اس کو ایک کورسو پاور کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بہت سی اس کو ضروریات ہیں۔ یہ جو آج ایک اور چیز آئی ہے، آپ اور مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف LNG کیس کے اندر آپ کی جائیداد غیر منقولہ اور منقولہ منجمد کرنا، اگر آپ نے گاڑی بھی بیچی ہے کسی کو اس کی ٹرانزیکشن نہیں پوری ہوگی، اور اس قسم کی اور چیزیں، تو اب اس کے ہوتے ہوئے کیا آپ بھی جب ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کی اس فیصلے کی روشنی میں کوئی ریلیف کے بہتر امکانات پیدا ہو گئے؟ دیکھیں مجھے کوئی اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ کی نیب کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے، میں نے ایک گاڑی بیچی تھی کوئی سال پہلے، اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکی، تو اسی طرح ایک پراپرٹی تھی وہ بھی بیچی تھی، اس کی بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکی۔ تو یہ منجمد کرنے کا جو فیصلہ ہے میری تو نظر میں نہیں آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی تو جس دن سے انکوائری شروع ہوئی ہے منجمد ہے، ہماری کاروباری زندگی، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہی نیب کورسو پاورز استعمال کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عباسی صاحب، اب یہ APC کا معاملہ بھی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کچھ قریب بھی آ رہے ہیں، یہ APC کتنی جاندار ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو اپوزیشن کی مزاحمت یا تحریک ہم نے دیکھی وہ ویڈیو رسپیکٹ، وہ زبانی جمع خرچی نظر آئی، تو کیا اس کا کوئی یک نکاتی ایجنڈا ہوگا؟ دیکھیں APC اتنی ہی جاندار ہوتی ہے جتنا ایشو جاندار ہوتا ہے۔ ایشو آج جاندار ہے کہ عوام تنگ ہیں، ملک بے پناہ مسائل میں گھرا ہوا ہے اور حکومت بے خبر نظر آتی ہے۔ اب APC کی ٹائمنگ، APC کا ایجنڈا، APC سے جو حل نکلے گا وہ پورا پاکستان اس پر نظر لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی سنجیدگی سے APC کو ایشو کو ڈیل کرنا ہوگا، اور APC کی ٹائمنگ اور APC سے جو حل نکلے گا وہ ایسا ہو جو عوام کو ریلیف دینے کے قابل ہو، یا کم از کم ان کو راستہ دکھانے، ایک امید کی کرن دے کہ آپ کے مسائل میں اس طریقے سے کمی آ سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کیونکہ پارلیمان تو عددی برتری پہ چلتا ہے۔ لیکن عباس صاحب ابھی بھی ایک تاثر ہے کہ PMLN کی کچھ اپنی ریزرویشنز ہیں اور اس کی وجہ سے وہ متردد ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ کین لگتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، لیکن شاید ان کی بھی کوئی ریزرویشن ہو۔ پچھلی دفعہ بھی بڑا APC کا بڑا شور شرابہ ہوا، لیکن بعد میں جا کے ریپریزنٹیشن بھی اعلیٰ سطح پہ نہیں ہوئی۔ تو اب آپ نے کہا کہ حالات ہی اتنے خراب ہیں کہ پہلے والی APC، اب جو APC 2 ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ میں کوئی جو یہ تاثر کو کس طرح دور کریں گے کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اپوزیشن ہی ایک صفحے پہ نہیں ہے، یہ کیا حکومت پر پریشر ڈالے گی؟ دیکھیں اپوزیشن تو ایک جماعتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو حکومت کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ وہ جماعتیں جو آپس میں الیکشن لڑ کے آئی ہیں اور کل بھی الیکشن لڑنا ہے، لیکن آج ان کے اندر اتفاق پیدا کرنا مشکل اس واسطے نہیں ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ساری جو اپوزنگ قوتیں ہیں حکومت سے وہ اکٹھی ہوں۔ اب جو وقت کا تعین APC کب ہوگی، اس کے اندر یہ اس بات کا تعین کہ کیا وہاں سے نتیجہ نکالا جائے گا اور اس کو کس شدت سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ وہ سوالات ہیں جو APC کے اندر ہی طے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے ان کو طے کرنے کی۔
آپ خود دیکھ لیں کہ آپ خود بھی سوال کر رہے ہیں، پورا پاکستان کر رہا ہے جی۔ اور یہ شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ لوگ اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں، حکومت کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔